پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ترکی اور آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ ہم تینوں ممالک اعلیٰ اقدار، امن اور انصاف کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ فریقی اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے بھارت کو پہلگام واقعے پر تحقیقات کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ بھارت نے بغیر شواہد پاکستان پر الزام لگایا۔ ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ مسائل کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر الہام علیوف نے کہا کہ ترکی، پاکستان، آذربائیجان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے خطاب میں کہا تینوں ممالک کے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کر دیا۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید کا پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ حملے کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ اگر ریاست یہ قیادت پاکستان نہ جانے کا حکم دے چکی ہے تو اس کے باوجود جانا دینی نافرمانی ہے۔ اپنی انا یا گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر کیا گیا جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا۔ مودی کی پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ مودی نے ایک بار پھر اشتعال انگیز بیانیہ اپنایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل، کہا بھارت نے مذہبی اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ذمہ دار ریاست کے اصولوں کی طرف لوٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت زبان و عمل میں ذمہ داری اور عالمی معاہدوں کا احترام کرے۔ بھارتی نوجوان نفرت کی سیاست نہیں، وقار، دانش اور تعاون پر مبنی مستقبل کو اپنائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ دن کہ جب خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پائیدار امن کی بنیاد رکھ دی۔ ازلی دشمن بھارت بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ نہ پراکسی دہشت گردوں کی ہائی جیکنگ کام آ سکی، نہ عالمی دباؤ کی کوشش۔ 28 مئی 1998 کو وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایٹمی پاور بن کر ابھرا۔ پاکستان نے پہلا اسلامی ایٹمی ملک بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ 27 سال قبل پاکستان نے دشمن کی نیندیں اڑائیں۔ ملک بھر میں آج یوم تکبیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر خصوصی تقریبات کا اہتمام، ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اور IMF کا ریونیو بڑھانے کے لیے ٹیکس نادہندگان کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا مطالبہ۔ IMF نے تجویز دی ہے کہ ٹیکس حکام کے اختیارات کے استعمال میں اضافہ اور شفافیت لائی جائے۔ وزیر خزانہ کے مطابق POS پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی تجویز ہے۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے اور کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔